سیاست نام انسانیت کو آزادی دلانے کا، سیاست کی بنیادی تعریف سمجھنی چاہیے۔ سیاست کا خاص طور پر اسلام کی سیاست کہ مصالح انسانیت کو پورا کرنے کے لیے مقاصد شریعت کو روبہ عمل لانے کے لیے اپنے دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق حکمت عملی اپنانا، یہ اسلام کی سیاست۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جو بات معلوم ہوئی، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو علم دیے ہیں، ایک علم المصالح والمفاسد کہ انسانیت کی دنیا میں کامیابی کی مصلحتیں کون کون سی ہیں، مصالح انسانیت کیا ہے جس سے انسان کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو، اور مفاسد کون کون سے ہیں جس سے انسان کی جان مال عزت آبرو کے اندر فساد پیدا ہو، تو وہ کیا ہے۔ پھر ان علم المصالح اور مفاسد کے تناظر میں شریعت کے قوانین اور مقاصد متعین کیے گئے، قانون بنائے گئے، قوانین شریعت بنائے گئے، مصلحتیں جس سے انسانیت کی پوری ہوں، جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہو، ایسے قوانین شریعت کہلاتے ہیں۔ شریعت کا لفظی ترجمہ ہے قانون سازی، قوانین جن کا اجرا ہو۔ تو مصالح انسانیت کی اساس پر مقاصد شریعت کو پورا کرنا، مصلحت کا پتہ چلتا ہے انسانی نفس کے مطالعے سے، تزکیے سے، کہ نفس انسانی کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون کون سی چیزیں مفاسد میں سے ہیں جو نفس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ تزکیے اور نفس کی یہ روح کی ساخت کو معلوم کرنے سے پتہ چلتا ہے مصالح کا۔ اب اس کو پورا کرنے کے لیے شریعت متعین کی گئی، اس کے مقاصد متعین کیے گئے۔ جتنے بھی شرعی قوانین ہیں اس کا مقصد انسانی مصلحتیں، خواہ وہ اس کی روح کی ہوں یا اس کے جسم کی ہوں، ارتفاقات سے ان کا تعلق ہو یا اقترابات سے ان کا تعلق ہو، ان کو پورا کرنے کے لیے شرعی نظام یا شریعت نافذ کی گئی۔ ان دونوں کا دائرہ۔ اور سیاست حکمت عملی کو کہتے ہیں کہ جو مقاصد شریعت ہیں اب معروضی حقائق کے تناظر میں ان کو حاصل کرنے کی اپنے دور کے مطابق حکمت عملی بنانا، یہ سیاست ہے۔ مثلاً ایک قوم غلام ہے تو مفاسد میں سے تو اس کی آزادی کی جنگ لڑنا، یہ سیاست ہے۔ آزادی کی جنگ لڑے بغیر غلام کے نام پر سیاست کرنا، یہ سیاست نہیں ہے۔ بظاہر یہ سیاست کا عنوان ہے لیکن یہ پالیٹکس نہیں ہے، سیاست نہیں ہے۔ سیاست کے لیے یہ ضروری ہے کہ مصلحت انسانی کی اساس پر، مقاصد شریعت کی اساس پر ایسی حکمت عملی، اور حکمت عملی دور کے بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ مسلمانوں کا غلبہ تھا، پوری دنیا پہ حکمرانی تھی، تو سیاست کا وہ دائرہ تھا جہاں آپ اتھارٹی کے طور پر موجود تھے، آپ کا بادشاہ تھا، آپ کے قاضی تھے، آپ کے جج تھے، آپ کے گورنرز تھے، انہوں نے اس حکومتی ڈھانچے کے مطابق سسٹم بنانا اور چلانا ہے، قوانین پر عمل درآمد کرنا ہے۔ معروضی حقائق بدل گئے، آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے، تمام قاضی جج برطرف کر دیے گئے ہیں، گورے انگریز جج بنا کر آپ پر مسلط کر دیے گئے ہیں، غلامی کی سیارات آپ پر ہے،
اور آپ دارالافتاء میں بیٹھ کر قاضی کے منصب پر بیٹھ کر قضا جاری کریں، سیاسی طور پر لوگوں کو سیاسیات پڑھائیں اور سمجھائیں بغیر آزادی کے، تو یہ سیاست کیسے ہوگی؟ سیاست نہیں ہے۔ سیاست کے لیے تو یہ ضروری تھا۔ اور جب کسی سوسائٹی میں مفاسد انسانیت کو پورا کرنے کے لیے قانونی نظام کو ہائی جیک کر لیا جائے، شریعت کو ہائی جیک کر لیا جائے، اور اس شریعت کے قوانین کے نتیجے میں مفاسد انسانیت کوئی طبقہ پورا کرے اور اس کی حکمت عملی بنائے کہ کس طریقے سے، کس قانون کے تحت ہم اس کی جیب سے مال لوٹ سکتے ہیں، کس قانون کی بنیاد پر اس کی آزادی سلب کر سکتے ہیں، کس قانون کی بنیاد پر اس کا ووٹ چھین سکتے ہیں، کس قانونی شک کے تحت اس کا ووٹ ایک صندوقڑی سے دوسری صندوقڑی میں منتقل کر سکتے ہیں، کس قانون کے تحت ایک پارٹی کا مینڈیٹ دوسری پارٹی کو منتقل کر سکتے ہیں۔ قانونی بھول بھلیاں، شریعت کی بھول بھلیاں۔ ووٹ دینا شرعی تقاضا ہے، پہلے آزادی تو حاصل کر لو۔ آزادی ہے نہیں اور ووٹ دینا شرعی تقاضا ہے، کیسے؟ غلام کے ووٹ کی کیا حقیقت ہے؟ غلام کی تو گواہی بھی معتبر نہیں ہے، کیسی شہادت ہے؟